پر افغان طالبان کی جانب سے جارحیت، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر، کیا فردر ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جارحیت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا ہے، اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ ملک کی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا، افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا، اور ملک کی جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلے جو ہیں وہ آج متوقع ہیں، اور ملک بھر میں جو مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کی فی الفور واپسی کے حوالے سے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ آج کیے جائیں گے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ جی بہت شکریہ یاسر ملک، آپ نے معلومات دیں۔ وفاقی کابینہ کے ارکان نے غزہ امن معاہدے میں پاکستان کے اہم کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم بولے، شرم الشیخ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ عزت دی۔ مارکہ حق کے بعد دنیا نے پاکستان کو انتہائی اہم ملک کے طور پر دیکھنا شروع کیا ہے۔ مزید احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، شرکاء کی غزہ امن سربراہی اجلاس سے وزیر اعظم کی تقریر کی زبردست پذیرائی۔ کابینہ ارکان نے ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کو داد دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں قانون سازی کمیٹی کے اجلاسوں کے فیصلوں اور ٹریڈ آرگنائزیشنز رول 2013 کے شیڈیول ای میں ترامیم کی منظوری دی گئی۔ ان ترامیم کے تحت خواتین چیمبرز آف کامرس کے لائسنس گرانٹ فیس اور لائسنس تجدید کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ 2023 میں ترامیم کی توثیق بھی کر دی گئی۔ ان ترامیم کے تحت تعلیمی بورڈز میں خواتین اراکین کی 33% نمائندگی یقینی بنائی جائے گی۔ کابینہ نے جموں و کشمیر ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی آرڈیننس 1961 میں ترامیم کی منظوری دی۔ اجلاس نے کراچی پورٹ ٹرسٹ ایکٹ، گوادر پورٹ اتھارٹی آرڈیننس اور پورٹ قاسم ایکٹ کو SOAs ایکٹ 2023 کے مطابق کرنے کی ترامیم کی بھی توثیق کی۔ افغان دہشت گرد ہماری فوج اور پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے چند دن پہلے پاکستان کی افواج پر فتنہ الخارج نے حملہ کیا۔ پاکستان پر یہ حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا۔ جب یہ حملہ ہوا تو افغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، ہمیں مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا۔ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں پرامن مظاہرے کیے گئے۔ لندن، اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا میں احتجاج کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ پاکستان میں احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ آسٹریلیا میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا جس نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف۔ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا، مگر یہ واحد
पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हमने देखा कि TLP जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, अमन को ख़राब करना, जलाओ घेराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को ज़ख्मी करना। कभी आप देखें कि जिस तादाद में पुलिस के अहलकार, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर इश्तियाल अंगेज बयान पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन की इख्तियारात तफवीज़। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। हसन रजा की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। एहतजाज के नाम पर फितना व फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत का रियासी रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों निमटने का फैसला। पंजाब हुकूमत वफाक को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर इश्तियाल अंगेज बयान पर मुकदमा दर्ज कराने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हैं जो अमन बर्बाद करने की तारीख के हामिल हैं। नफरत, इंतशार या तशद्दुद को फरोग देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और असले के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब का लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सोशल मीडिया पर शर्मगेजी फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब का गैर कानूनी असला 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असला रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल बिलोर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर।